مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا سماں ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ماہ رمضان جیسا مبارک و مسعود مہینہ نصیب فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی بے شمار برکتیں ہم سب کے حصے میں نصیب فرمائی ہیں۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں تھے مگر اس سال وہ نہیں ہیں، ہم میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اس سال کے ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کئی سالوں تک ہم سب کو یہ برکتیں نصیب ہونے والی ہیں۔ یہ ماہ مبارک بڑا برکتوں کا ہے، اس کی عظمتیں اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہیں۔ جس تعلق سے، جس کے بارے میں، جس کی عظمت کے تعلق سے اللہ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہو، اس ماہ مبارک کی ہم اور آپ تعریف کیا کر سکتے ہیں۔ جس کی عظمت رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، اس ماہ کی شان اور اس کی رفعت کو ہم اور آپ کیا بیان اور کیا سن سکتے ہیں۔ اس ماہ کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا بندہ جب اس ماہ مبارک کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ درود پاک حضور سید ابرار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جہاں بے شمار خوبیوں کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری تاریخیں لے کر کے بھی چلتا ہے۔ جیسے کہ اس ماہ کی 3 تاریخ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ زاہدہ راکعہ عابدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کی وصال کی تاریخ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 10 رمضان کی تاریخ ام المومنین زوجہ رحمت للعالمین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وصال کی تاریخ ہے۔ اور اسی مہینے کی 17 تاریخ یوم بدر جو پورے عالم اسلام کے اندر منایا جاتا ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کے اندر رسول ذی وقار کے جانثاروں کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور اسی 17 رمضان ہی کو ام المومنین زوجہ رحمت للعالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور اسی مہینے کی 20 تاریخ کو یوم فتح مکہ منایا جاتا ہے کہ ہم سب کے نبی جب 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ کے اندر فاتح مکہ بن کر کے داخل ہوئے تھے، اور آپ نے سارے لوگوں کے لیے بالکل امن و امان کا دروازہ کھول دیا تھا، اور اس کے بعد میں محبت کا پروانہ جو رسول ذی وقار نے بانٹا ہے، اور اسلام کی تبلیغ جو ہونے لگی ہے، ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کے راستے میں جن لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے آنیس بے کساں نے، اسی فتح مکہ کے دن سب کے راستوں میں محبت کے پھول کو بچھا دیا تھا، اور بے شمار لوگ حضور سرور کائنات فخر موجودات کے دامن محبت سے وابستہ ہوئے تھے۔ اور اسی ماہ کی 21 تاریخ کو فاتح زمن، خیبر شکن، علی شیر خدا، مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کون علی جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جن سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، جن سے پیار کرنا بھی عبادت ہے، جن کی جانب محبت کی نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، وہ بڑی شان و شوکت کے حامل ہیں، اور ان کی خوبیاں اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی ماہ مکرم کی 26 رمضان کا دن گزر کر جو 27ویں رات آتی ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کی رات کہتے ہیں، وہ کتنی عظمت والی رات ہے۔ وہ رات نزول قرآن کی رات ہے، وہ رات عظمت و نکہت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا لوح محفوظ پر، اور لوح محفوظ سے پھر 23 سال کی مدت میں
ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کے ذات ذی اقدس پر نازل ہوتا رہا، اترتا رہا۔ تو یہ مہینہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت نکاحتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم لوگوں کو جتنا بھی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں اپنے صدقات، خیرات، عطیات اور جو بھی سارے اچھے کام کرتے ہیں سب کرتے رہیں۔ اور خوشی کی بات ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر 8 بچوں نے اعتکاف کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اعتکاف کرنے والا ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تب بھی ثواب ملا کرتا ہے، مگر یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جس بستی کے نوجوان بچے اعتکاف میں ہو، جس بستی کے بزرگ لوگ اعتکاف کی حالت میں ہو، جس بستی کا مرد مومن اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جس بستی کی کوئی خاتون اپنے گھر کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو، اس بستی کا نصیبہ جاگ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستیوں میں رحمت خداوندی کی برسات کیا کرتا ہے۔ آپ نے مسجد کو ڈیکوریشن کر کے سجایا ہے، پھولوں سے آپ نے سجایا، محراب کو مزین کیا ہے، اے سی آپ نے لگائی ہے، بڑے خوبصورت حالات سے آپ نے اپنے آپ کو زیب و زینت دے رکھا ہے۔ ارے یہ مہینہ تو ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ 11 مہینے تک جنت سجتی ہے۔ اور کیوں سجتی ہے؟ کیونکہ اللہ کا وہ نورانی مہینہ آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے مسجد کو سجائی ہے، مگر خدائے وحدہ لا شریک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جنت کو سجانے کا حکم دیا کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے؟ روزے داروں کے لیے سجائی جا رہی ہے، ایمانداروں کے لیے سجائی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے سجائی جا رہی ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ ارے میرے رب نے تو جنت کے اندر ایک دروازہ ہی ایسا بنا دیا ہے جس کا نام باب ریان رکھا گیا ہے۔ اس سے کون داخل ہوگا؟ اس سے وہی داخل ہوگا جو نبی کا دیوانہ روزے دار ہوگا، جو نبی کا مستانہ روزے دار ہوگا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے وہ روزے دار کے دروازے سے جب روزے دار گزرے گا، اس دروازے سے جب روزے دار کا گزرنا ہوگا تو جنت جھوم جھوم کر کے کہے گی اے مولا اس کے آنے سے مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں تیری رضا کے لیے کھانے کو چھوڑا تھا، پانی کو چھوڑا تھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑا تھا۔ تو خدا نے کہا اے جنت دیکھ یہ میرا بندہ آ رہا ہے، دنیا کی لذتوں کو توڑ کر کے آ رہا ہے، اب اس کو جنت کی ساری لذتیں دے دی جا رہی ہیں۔ وہ روزے دار پہنچے گا تو جنت کی ساری نعمتوں سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ تو روزے دار کی بے شمار خوبیاں ہیں، روزے دار کی بے شمار احمتیں ہیں۔ اور یہ مہینہ جس کے اندر شب قدر ہے، یہ شب قدر کیا ہے اس کو ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ قرآن میں آ رہا ہے یہ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس کے اندر عبادات جو کرتے ہیں وہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے اور بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کا عالمیہ اس وقت ہوتا ہے جب ماہ رمضان کی راتوں میں آپ شہر کے محلوں کا جائزہ لیں اور اپنے مسلم نوجوانوں کو دیکھیں تو نماز تراویح کے بعد میں اکثر محلوں میں دیواروں کے کنارے، راستے کے کنارے ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، سحری تک جاگتے ہیں، اور کچھ تو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز فجر پڑھ کر کے سوتے ہیں، پھر 12-1 بجے ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایسا حال ہو چکا ہے یہ قوم جس کے لیے اللہ نے بتایا کہ میرے بندو ماہ رمضان کے اندر تمہارا ہر لمحہ عبادت ہے، تمہارا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، نماز کا پڑھنا بھی عبادت ہے، تراویح کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور تراویح کے بعد میں سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے جب سونا عبادت بنایا ہے تو ہم جاگ کر کے گپ شپ میں اپنی عبادت کو ضائع کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، بہت بڑی چوک ہو رہی ہے۔ اور اسی ماہ رمضان کے اندر
اکثر محلوں کو آپ دیکھ لیجئے تو طرح طرح کی لذت آمیز کھانے کو ملتی ہیں اشیاء، ساری چیزیں ملا کرتی ہیں۔ افطار کا اہتمام ہوتا ہے تو ایسے انداز سے اہتمام لوگ کرتے ہیں کہ ماڈرن افطاری کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ افطار اگر 50 لوگوں کی ہے تو 100 جگہ فوٹو کھینچا کر کے اخباروں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے ایسے کام کیے ہیں، ہم نے ویسے کام کیے ہیں۔ ارے عزیزو، یہ افطاری جو کرانے کا حکم دیا گیا ہے وہ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ چھپانے کے لیے ہے۔ آپ ایک دن 50 لوگوں کی افطاری کرواتے ہو، بہتر بات ہے، لیکن آپ خود انتخاب کرو کہ آپ کے محلے میں کتنے غریب لوگ ہیں جو ٹھیلا چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، جن کے گھر کے اندر افطار کا صحیح انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک دن کی افطاری کروا کر کے آپ نے اخباروں میں اپنے نام کو روشن کر لیا، مگر ان غریبوں سے پوچھو جن کے گھروں پر افطاری کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے مگر ان کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہے، رسول پاک کی محبت موجود ہے، کم چیزیں موجود ہیں گھر کے اندر، پھر بھی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے 5 گھروں کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم ہر دن ان کے گھر افطار کا سامان پہنچائیں تو یہ زیادہ مقبول ہوگا اور زیادہ محبوب ہوگا، نبی پاک کی بارگاہ میں زیادہ مقبول و محبوب ہوگا۔ اور جب وہ ایسا اللہ کا بندہ جو رب کی رضا کے لیے کام کرے گا اور دنیا سے جائے گا اور قبر میں پہنچے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، ارے سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ حضرات، یہ ماہ رمضان کی برکتیں اور اس کی نکہتیں اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں جو آ گئی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہوں گے بھائی آپ کو کھانے پینے سے چڑھ کیوں ہے؟ غیر دھرم کے لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو تو سمجھتے ہیں یہ مسلمان صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ایسی چیزیں ایسی نعمتوں کا پکوان ہوتا ہے اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف کھانے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے ہم عبادت کے ساتھ ساتھ جسم کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ سادہ چیزیں کھاؤ، سادی غذائیں کھاؤ تاکہ 11 مہینے تک ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان بیماریوں کا خاتمہ ہو۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر ایسا تیل والا مرغ مسلم کھاتے ہم کی بیماریاں جانے کے بجائے اور 10 بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی پیٹ میں جلن ہو رہا ہے، فلاں معاملہ ہو رہا ہے۔ ارے آپ نے ایسے کھانے کھائے کیوں؟ میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں افطار جب کرو تو افطار کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے کھجور کھاؤ، طاق عدد میں کھجور کو کھاؤ اور پانی کو پیو۔ صبح سے شام تک جو کمزوری تمہارے جسم میں آئی ہے اللہ کھجور کی برکتوں سے اس کمزوری کو دور فرما دے گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم مرغ مسلم کی غذائیں کھائیں گے تو کمزوریاں دور ہوں گی، نہیں، نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کھجور کو کھاؤ اور پانی کو پیو، اس سے تمہارے جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کتنا بڑا نسخہ ہم سب کے پیغمبر نے دے دیا ہے۔ آپ کھائیے، ضرور کھائیے، مگر اپنی صحت کا دھیان رکھیے۔ ماہ رمضان ایک آزمائش کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک امتحان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہم سب کے لیے ایک آزمائش کا مہینہ ہے۔ کس طرح کی آزمائش؟ بھوکا پیاسا رکھ کر کے رب تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ بھوکے رہیں پیاسے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اے میرے بندو بھوکے رہ کر کے دوسروں کی بھوک کا بھی احساس کرو، پیاسے رہ کر کے دوسروں کے پیاس کا بھی احساس کرو کہ بھوکا وہ بندہ جو 11 مہینے تک بھوکا رہتا ہے اس کے زندگی کے حال کیسے رہتے ہوں گے، اس کے زندگی کے حال کیسے رہتے ہوں گے۔ بھوکے رہ کر کے اپنے زندگی کے صبح و شام کو درست کیا کرو تاکہ یہ ساری چیزیں محبت اور پیار کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ وقت پورا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، تو یہ ماہ رمضان کی برکتیں اور اس کی نکہتیں ہم سب کے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ ہم سب اس کی قدر کریں اور اس ماہ مبارک کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کا قرب کو حاصل کرتے رہیں۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے زیب و زینت کی بہت ساری چیزیں مہیا کر لیتے ہیں،
لیکن ہمارے باپ یا ہماری مائیں جو کمزور ہیں، نحیف و ناتواں ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کر پاتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے اور ان لوگوں کو چاہیے جن کے ماں باپ باحیات ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا بھرپور خیال کریں، ان سے دعائیں لیں اور ان کی قدر کریں، اپنے لیے کم اہتمام کریں، اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ اہتمام کریں۔ یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ حضرات، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کی 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، جس کو نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے، جس کے اندر دنیا کی ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس تعلق سے حدیث پاک کے مفہوم کو میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے، اللہ عز و جل نے زمین پر 104 کتابوں کو نازل فرمایا، اور آسمان سے اللہ نے چھوٹی بڑی جو کتابیں نازل فرمائی ہیں 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر ہم سب کے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں جمع فرما دیا ہے، اور 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے، اور قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی اللہ کے بندے نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لی تو سمجھ لو اس نے 104 کتابوں کو پڑھ لی ہے، اور 104 کتابوں کے پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اور ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ مکمل پورا قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سرکار کا نورانی مجمع لگا ہوا ہے، بے شمار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی عظمت اور رفعت پر سرکار بیان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، رب نے تم کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ نبی دو جہاں جب ارشاد فرمائے تو اس کے بعد میں صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ سرکار نے بیان تو فرما دیا ہے کہ قرآن بڑی کتاب ہے، محبت کرو تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے میرے آقا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اگر تم قرآن پڑھ نہیں پاتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو اس کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کو سن لیا کرو، کیونکہ قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے، آقا میں تو بہرا ہوں، میں قرآن سن نہیں سکتا۔ تو نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، اگر پڑھ نہیں پاتے ہو تو غم مت کرو، اگر سن نہیں پاتے ہو تو غم مت کرو، ارے قرآن کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے، آقا اگر کوئی نابینا شخص ہو اور قرآن کو دیکھ نہ پائے تو کیا کرے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھ نہیں پاتا ہے، قرآن سن نہیں پاتا ہے، قرآن کو دیکھ نہیں پاتا ہے، تو اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن سے محبت کرے، کیونکہ قرآن سے محبت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ نے کیسی برکت والی کتاب ہم کو دی ہے کہ ہم دیکھیں تو ثواب، سنیں تو ثواب، پڑھیں تو ثواب، اور اس سے محبت کریں تو ثواب۔ ایسی لازمال کتاب اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو مومن کے سینے میں محفوظ ہے، ورنہ دنیا کے سارے دھرموں کی کتابوں کو دیکھ لو اور ان کو تالابوں میں ٹھنڈا کر دو، سارے دھرم کی کتابوں کو ڈال دو تو 10-20 سال کے بعد میں سارے دھرم کی کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کو بھی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ سارے دھرم کی کتابوں کے ساتھ قرآن کو بھی دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، دنیا کی سارے دھرم کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ مومن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ مومن کا بچہ بچہ کہے گا یہ قرآن سفینے میں
رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو سینے میں رہنے کے لیے ہے، یہ قرآن سینے میں ہے۔ اس وجہ سے مومن کا سینہ بولے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مومن کا سینہ یہ کہے گا اے دنیا کے لوگوں، وہ ساری بازاروں کتابیں ہیں جو مٹ جاتی ہیں، یہ قرآن خدا کی کتاب ہے جو مٹتی نہیں ہے بلکہ مٹانے والے کو مٹا دیا کرتی ہے۔ ایک شخص اٹھا تھا بدلنے کے لیے، کہا تھا قرآن کی کچھ آیتیں بدل دو لکھنؤ میں، مگر قرآن تو بدلا نہیں، نہ آیتیں بدلی، وہ بدل گیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو قرآن کے مقابلے میں آیا وہ ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات ہمارے ہاتھ جب آئے تو ہم لوگ اس کی قدر کریں، عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، قرآن مقدس کے تمامی معاملات کے ذریعے، اور جہاں سارے کام آپ کرتے ہیں وہیں آپ اپنے مسجد کی خیر خواہی کا جو کام کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ شہر کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں۔ دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کے احاطے میں جو 3 منزلہ عمارت ہے، وہاں بھی میں کبھی کبھار تقریر کرتا ہوں، اور جب شہر میں رہتا ہوں تو صرف 2 ہی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، یا تو اپنی مسجد میں یا تو آپ کی مسجد میں۔ کئی مسجدوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے، لیکن آپ کی اس چھوٹی مسجد میں جو مجھے روحانی سکون ملتا ہے شاید کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ سب کی محبتیں بھی ہیں، پھر امام صاحب کا اخلاص بھی ہے، ماشاءاللہ تلاوت بھی تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور نمازیں ایسی جگہ پڑھو جہاں دل کو سکون حاصل ہو۔ اس وجہ سے میں سوینہ سے چل کر کے یہاں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے کہ چلیے امام صاحب کے ہاں نماز پڑھیں گے، دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور ماہ رمضان کے اندر اور دوسرے دنوں میں بھی اپنے امام صاحب کی بھرپور خدمت کیجیے۔ ہم سب گھروں میں رہتے ہیں عزیزوں، لیکن امام صاحب مصلی پر بیٹھ کر کے والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کہہ کر کے ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو بھی آپ کے ذمہ دار بزرگ لوگ ہیں ان کی بھی قدر کریں، اور امام صاحب کی بھی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔